بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تقلید کا سبق آپ کے سامنے میں بیان کر رہا تھا اور اس پر میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض بھی کی تھیں۔ تقلید کا معنی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کسی ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لیتا ہے، جس مجتہد کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہوتا ہے اور اس کا مذہب اصول اور فروع کے اعتبار سے مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تقلید کا معنی تھا اور اس معنی کی میں نے وضاحت بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا شروع کی تھی کہ کن مسائل میں اجتہاد ہوتا ہے، اجتہادی مسائل کون سے ہوتے ہیں، مسائل غیر واضحہ کی اقسام کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ تو ان میں سے ایک قسم جنہیں کہا جاتا ہے مسائل غیر منصوصہ، اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی، اس کی مثالیں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ پھر دوسری قسم ان مسائل کی آتی ہے جنہیں کہا جاتا ہے مسائل منصوصہ متعارضہ، اس کی ڈیفینیشن بھی میں نے عرض کر دی تھی، اس کی مثالیں بھی میں نے آپ کے سامنے دلیل کی بنیاد پر بیان کر دی تھیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے تیسری قسم کا تذکرہ کرنا ہے۔ تیسری قسم ان مسائل پر مشتمل ہے جنہیں کہا جاتا ہے مسائل منصوصہ مجملہ۔ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں نص تو موجود ہے لیکن اس نص میں اجمال ہے، تفصیل کی گنجائش باقی ہے، تفصیل چاہیے لیکن تفصیل موجود نہیں ہوتی۔ اس تفصیل کو بیان کرنے کے لیے امام اجتہاد کرتا ہے اور مقلد اس کے اجتہاد کو قبول کر کے تقلید کرتا ہے۔ تو یہ تیسری قسم ان مسائل پر مشتمل ہے جنہیں کہا جاتا ہے مسائل منصوصہ مجملہ، کہ مسئلہ نص میں موجود ہے لیکن اجمال کے ساتھ، مختصر انداز میں، شارٹلی، تفصیل موجود نہیں، اجمال کے مقابلے میں تفصیل کا لفظ آتا ہے۔ تو اجمال موجود ہے، مختصر انداز میں بات کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس مختصر کی وضاحت چاہیے، اس اجمال کی تفصیل چاہیے۔ تو اس اجمال کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہوتی، حدیث پاک میں نہیں ہوتی۔ بس اوقات جب ایسا مسئلہ ہو کہ نص تو موجود ہے اور نص اجمالی ہے، تفصیلی نہیں، تو امام پھر اس کی تفصیل کو بیان کرتے ہیں اور امام کے ماننے والے مقلدین اس تفصیل کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی آیت بیان کی، سورۃ المائدہ کی، اس کو آیت وضو بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ یہ پوری آیت ہے سورۃ المائدہ کی۔
اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، تو اپنے چہروں کو، اپنے کوہنیوں کو اپنے ہاتھوں سمیت دھو لو۔ اب وَأَيْدِيَكُمْ کا تذکرہ ہے، إِلَى الْمَرَافِقِ کا بھی تذکرہ ہے۔ مرافق سے مراد کوہنی ہے، کوہنی سمیت دھونا ہے یا کوہنی تک دھونا ہے، یہ اجمال ہے۔ اس کی تفصیل امام نے بیان کی ہے کہ کوہنیوں سمیت اس کو دھویا جائے کہ کوہنیاں بھی خشک نہ رہنے پائیں۔ اب یہ اجمالی مسئلہ ہے، نص تو موجود ہے لیکن اجمال ہے، تفصیل نہیں تھی، تو امام نے اس اجمال کی تفصیل کو بیان کیا، ہم نے اس تفصیل کو قبول کر لیا۔ تو الی المرافق کا جو ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو لو، یہ ترجمہ امام کا بتلایا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی اس اجمالی نص کی تفصیل امام نے بیان کی ہے، اس کے نتیجے میں ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھویا جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس میں ائمہ کا اجتہاد ہے نا، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ کوہنیوں تک دھونا ضروری ہے، کوہنیاں نہ بھی دھلیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کوہنیوں سمیت دھونا ضروری ہے۔ تو الی المرافق کا وہ ترجمہ کوہنیوں سمیت کرتے ہیں۔ اجمال کی تفصیل انہوں نے بیان کی کہ کوہنیوں کا تذکرہ تو آ رہا ہے، لیکن یہاں کوہنیوں سے مراد یہ ہے کہ کوہنیاں آپ نے دھونی ہیں۔ تو یہ منصوص مسائل ہیں لیکن اجمالی ہیں، ان کی تفصیلات کی ضرورت ہے، تو امام تفصیل بیان کرتا ہے، ہم اس تفصیل میں امام کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے کوئی اللہ کی مخالفت نہیں کی، ہم نے کوئی نبی کی مخالفت نہیں کی امام کی بات مان کے، ہم نے کوئی ان کے مقابلے میں کوئی نئی شریعت، نیا دین نہیں پیش کیا، یا ہم نے کسی نئے دین کی بنیاد نہیں رکھی، اسی دین کی ایک بات جو مختصر تھی اس کی تفصیل کی ضرورت تھی، تو اس کی تفصیل قرآن کریم میں ہمیں نہیں ملی، حدیث پاک میں نہیں ملی، تو ہم نے امام کی طرف رجوع کیا، امام نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی اگر آپ ایک اور مثال حدیث پاک سے لینا چاہیں تو جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم 3 مرات فقد تم رکوعہ وذلک ادناہ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى 3 مرات فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا، اور یہ اس کی کم از کم مقدار ہے، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ۔ اور جب سجدہ کرو تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہو تو تمہارا سجدہ پورا ہو گیا، اور یہ کم از کم مقدار ہے۔ اب اس روایت کو آپ سمجھیں گے، دیکھیں گے، یہ روایت اجمالی ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رکوع میں یا اپنے سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے تو اس کا رکوع تو ٹھیک ہو گیا، اس کا سجدہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر کسی نے 3 مرتبہ سے کم پڑھا تو کیا اس کا رکوع غلط ہو گیا، اس کا سجدہ غلط ہو گیا، یا اس کی نماز ادا نہیں ہوئی؟ کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ اجمالی مسئلہ ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام نے اس اجمال کی تفصیل کو بیان کیا، مقلد اس اجتہاد کو قبول کر کے امام کو فالو کرتے ہیں، تو ہم نے نصوص کی مخالفت نہیں کی،
نصوص کو سمجھنے کے لیے امام کی جانب رجوع کیا ہے، امام نے ہمیں نص سمجھائی ہے، اس نص کی وضاحت کر کے ہمیں مسئلہ بتایا ہے، تو ہمیں شریعت کا مسئلہ ہی اس نے بتایا ہے، شریعت کے مقابل کوئی مسئلہ نہیں بتایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم تقلید ایسے مسائل میں کرتے ہیں جو مسائل منصوص تو ہوتے ہیں لیکن ان میں اجمال ہوتا ہے، تفصیل کی گنجائش باقی ہوتی ہے، تفصیلات کے لیے ہم امام کی جانب رجوع کرتے ہیں، اور امام بھی ہمیں وہ میسر آتا ہے جو امام صحابہ کا شاگرد ہے، صحابہ سے مسائل کی تفصیلات حاصل کر کے وہ آگے امت کو مہیا کر دیتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام سے دین لے کر امت کے حوالے کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، تو ہم ایسے امام کو فالو کرتے ہیں، کسی عام بندے کو بھی قبول نہیں کیا ہم نے۔ پھر بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، کہ نص تو موجود ہے کسی مسئلے کے بارے میں، لیکن اس نص کے الفاظ میں مختلف معانی کا احتمال باقی ہے، ہو سکتا ہے یہ معنی ہو سکتا ہے یہ معنی ہو، کیونکہ یہ معنی بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ لغوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو لغت کی کتاب میں اس لفظ کا یہ معنی بھی ملتا ہے اور اس لفظ کا یہ معنی بھی ملتا ہے، اب کون سا معنی مراد لیں گے؟ تو نص تو موجود ہے لیکن مختلف معانی کا احتمال ہے، ایک معنی متعین کرنے کے لیے ہمیں امام کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ نبی نے تو معنی متعین نہیں فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس معنی کو متعین کر کے بیان نہیں کیا، اگر معنی متعین کر دیا گیا ہے تو پھر تو وہ محتملۃ المعانی کی قسم سے بنا ہی نہیں نا، وہ تو ایسے مسائل ہوئے جن مسائل کو آپ واضح مسائل کہتے ہیں، وہ تو غیر واضح میں سے نہ ہوئے، تو واضح مسائل میں تو تقلید نہیں کی جاتی، غیر واضح میں کی جاتی ہے، یہ تو پہلے بات آپ کے سامنے بیان کی جا چکی۔ تو ایسے مسائل میں تقلید کی جاتی ہے، امام ایسے مسئلوں میں اجتہاد کرتے ہیں جو مسائل منصوص ہوتے ہیں لیکن ان نصوص میں مختلف معانی کا احتمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 قروء عدت گزاریں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اب 3 قروء عدت گزارنی ہے تو قروء کا کیا معنی ہے؟ قروء کا ایک معنی آتا ہے حیض، تو ترجمہ یہ بنے گا کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی وہ 3 حیض عدت گزاریں۔ پھر قروء کا ایک معنی آتا ہے طہر، پاکی کے ایام، تو ترجمہ یہ بنے گا جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 پاکی کے ایام گزاریں، 3 طہر گزاریں، 3 دفعہ ان کو پاکی کے ایام آ جائیں اور گزر جائیں، پھر ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو اب یہ 2 معنی ایک ہی لفظ کے ہیں، لفظ قروء ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، نص کا ایک لفظ ہے لیکن اس میں مختلف معنی کا احتمال ہے۔ تو اب 2 معنی میں سے ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے ہمیں امام کے پاس جانا پڑتا ہے، امام سے پوچھنا پڑتا ہے کہ حضرت بتائیں ان 2 معنی میں سے ہم کس معنی کو منتخب کریں، کس معنی کا انتخاب کریں، کون سا معنی مراد لیں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اجتہاد کرتے ہیں، قروء کا معنی حیض مراد لیتے ہیں، تو ہمارے نزدیک جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ان کی عدت 3 حیض بنتی ہے۔ اب یہ نص قرآن کریم میں موجود ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن
اس نص کے معنی میں چونکہ احتمالات تھے، ہو سکتا ہے یہ ترجمہ ہو سکتا ہے یہ معنی ہو، تو ایک معنی کا انتخاب کرنے کے لیے ہم نے امام کی طرف رجوع کیا ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جن کو کہا جاتا ہے مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، ان میں امام اجتہاد کرتا ہے، مقلد اس اجتہاد کو قبول کرتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں حیض معنی مراد لیا اپنے اجتہاد سے، حضرت امام شافعی نور اللہ مرقدہ نے اپنے اجتہاد سے یہاں طہر معنی مراد لیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدت الگ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عدت الگ ہے۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کی نص تو موجود ہے، لیکن اس نص میں مختلف معنی کا احتمال تھا، اس وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے۔ تو اس میں امام کو آپ چھوڑیں گے تو آپ بھی تو کوئی انہی دو معنی میں سے ایک معنی کا انتخاب کریں گے نا۔ میں آج کے جدید لا مذہبوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی چھوڑ دیں، امام شافعی رحمہ اللہ کو بھی چھوڑ دیں، تو ان دو معنی میں سے تو آپ نے بھی انہی کا انتخاب کرنا ہے نا، کسی ایک کا۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چاہو تو 3 حیض عدت گزار لو، چاہو تو 3 طہر عدت گزار لو، یہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ مسئلہ پوچھنے والی عورت کہے گی کہ مفتی صاحب ہمیں ایک بات بتاؤ، حیض گزارنے ہیں یا طہر گزارنے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حیض اور طہر دونوں الفاظ پڑھنے میں بھی الگ ہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی الگ ہیں۔ حیض کے ایام اور ہوتے ہیں، طہر کے ایام اور ہوتے ہیں، دنوں کا فرق آتا ہے، کبھی پاکی کے ایام زیادہ ہو جاتے ہیں، عدت لمبی ہو جائے گی، اور جو حیض کے ایام ہیں وہ کم ہوتے ہیں تو عدت کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح دنوں کا بھی فرق پڑتا ہے۔ تو یہ عام مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جس چیز کو مرضی مراد لے لو۔ ایک معنی متعین کرنا ہے نا آپ نے، تو معنی کس دلیل کی بنیاد پہ متعین کریں گے؟ آج کے لا مذہبوں سے سوال ہے۔ تمہیں بھی تو غور و فکر کرنا پڑے گا نا، سوچ بچار کرنی پڑے گی۔ تو تم سوچ بچار کرو اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سوچ بچار نہ کریں، تمہاری سوچ بچار کو لوگ قبول کر لیں، تمہاری سمجھ پر لوگ اعتبار کریں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ اعتبار نہ کریں، یہ کس قسم کی باتیں آپ کرتے ہیں؟ اس لیے آج کے علامہ صاحب کی بات کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو قبول کر لیں گے، وہ خیر القرون کے افراد میں سے ہیں، اور تم شر کے دور کی پیداوار ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی ایک اور مثال اگر آپ نے سمجھنی ہو تو بہت معروف ایک مثال بیان کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 3 طلاق کا وہ مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے، فرماتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انات فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سال تک لوگ 3 طلاق کی بجائے 1 طلاق دیتے تھے۔ طلاق الثلاث واحدۃ، لوگ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں 3 طلاقیں 1 ہوا کرتی تھیں، یہ ترجمہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہیں نہ کہیں، 3 طلاقیں 1 ہوا کرتی تھیں، حالانکہ نہیں، لوگ 3 طلاق کی بجائے 1 طلاق دیا کرتے تھے، یہ اصل ترجمہ ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگ 3 طلاقیں دینے لگے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس مسئلے میں لوگوں کو جو مہلت دی گئی تھی انہوں نے اس میں جلد بازی شروع کر دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص 3 طلاق دے گا تو 3 ہی نافذ ہوں گی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کے واقع ہونے کا، جاری ہونے کا حکم دے دیا۔ وہ خلیفہ راشد تھے، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایک تو ترجمے میں گڑبڑ لوگ کرتے ہیں، بات تو وہاں سے بھی واضح ہو جاتی ہے، لیکن اس روایت کے الفاظ میں احتمالات پائے جا سکتے ہیں۔ طلاق الثلاث واحدتاً، کیا معنی ہے اس کا؟ احتمال ہو سکتا ہے نا، ایک بات آپ نے بیان کی، ایک میں نے بیان کر دی، تو نہ آپ اپنی بات کے اوپر اصرار کریں نہ میں اپنی بات کے اوپر اصرار کروں۔ آئیں امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ کے پاس، جو مسلم کے شارح ہیں، صحیح مسلم کے شارح ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اسی روایت کو بیان کرنے کے بعد آپ شرح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں، فرماتے ہیں فَالْأَصَحُّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ تَأْكِيدًا وَلَا اسْتِئْنَافًا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ طَلَقَةٍ لِقِلَّةِ إِرَادَتِهِمُ الْاِسْتِئْنَافَ بِذَلِكَ فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ الَّذِي هُوَ إِرَادَةُ التَّأْكِيد۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب خاوند اپنی بیوی کو 3 بار یہ کہتا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، اور اس کا تاکید یا استئناف کا ارادہ نہ ہوتا، یہ بھی میں آپ کو الفاظ سمجھا دیتا ہوں، تو ایک طلاق واقع ہونے کا حکم دیا جاتا، کیونکہ اس وقت لوگ مستقل طلاق کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، تو اسے تاکید پر معمول کیا جاتا تھا۔ اب یہ ایک روایت ہے، حدیث پاک ہے، اس کے الفاظ میں مختلف معانی کا احتمال موجود ہے، لیکن امام معنی کی وضاحت بیان کر دیتا ہے، کیونکہ امام ہم سے بہتر دور میں ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے، اس کا زمانہ علماء والا، علم والا زمانہ ہے، اور اس کو اکابر علماء کی صحبت بھی میسر ہے، ان سے وہ فیض یافتہ ہیں، تو وہ بات بیان کر دیتے ہیں جو بات ہمیں نہیں پتہ چلتی۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا معنی بیان کر دیا۔ معنی کیا بیان کیا؟ کہ ابتدائے اسلام میں لوگ 3 دفعہ کہتے انتی طالقن، نہ تاکید مراد ہوتی نہ استئناف۔ تاکید کیا ہے؟ انتی طالقن، میں نے تمہیں 1 طلاق دی، اس 1 طلاق کو دوبارہ سے بیان کیا جاتا، انتی طالقن، اچھی طرح سن لو، میں نے تمہیں 1 طلاق دی، پھر 1 مرتبہ دوبارہ بیان کیا جاتا، انتی طالقن، اچھی طرح سن لو، میں نے تمہیں 1 طلاق دی۔ تو اب طلاق 1 دی ہے، لفظ 3 بار بولا ہے، یہ ہے تاکید۔ جیسے میں کہوں شیر آ رہا ہے، تو اب شیر 1 ہی آ رہا ہے، میں دوبارہ کہوں او بھئی دیکھو شیر آ رہا ہے، تو شیر تو 1 ہی آ رہا ہے، 2 تو نہیں ہوگے۔ میں پھر کہوں بھئی شیر آ رہا ہے، تو وہ شیر 1 ہی ہے، لیکن میں بار بار تاکید کے لیے کہہ رہا ہوں بچو اس سے، شیر آ رہا ہے۔ تو یہ تاکید ہے کہ ایک جملے کو آپ بار بار دہراتے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو کور کر لے، کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو بیدار کر لے اس معاملے کے لیے، یہ تاکید ہے۔ تو ابتدائے اسلام میں لوگ طلاق دیتے تو طلاق میں تاکید کا معنی بھی مراد لیا جاتا تھا،
کہ ہم نے 3 دفعہ نہیں دی بلکہ 3 دفعہ الفاظ اس لیے بولے کہ طلاق ایک دی ہے، 2 دفعہ اس کو مؤکد کیا ہے، اس کی تاکید بیان کی ہے، اس کو پختہ کیا ہے۔ اور پھر ایک لفظ ہے استئناف۔ استئناف کا کیا معنی ہے؟ آپ نے ایک مرتبہ جملہ بولا تو اس کا معنی ایک چیز ہے، دوسری مرتبہ بولا تو معنی دوسری چیز ہے، تیسری مرتبہ بولا تو معنی تیسری چیز ہے۔ جیسے میں کہوں بھئی دیکھو ادھر سے شیر آ رہا ہے تو ایک شیر ادھر سے آ رہا ہے، پھر میں کہوں دیکھو ادھر سے بھی آ رہا ہے تو ایک شیر ادھر سے آ رہا ہے، میں کہتا ہوں بھئی دیکھو پیچھے سے بھی ایک شیر آ رہا ہے تو 3 شیر ہو گئے نا۔ یہ استئناف ہے کہ 3 شیروں کو میں نے بیان کیا، لیکن میں نے یہی کہا کہ شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، لیکن مراد کیا تھا کہ الگ الگ شیر آ رہے ہیں، کوئی ایک ہی نہیں آ رہا، ایک ہی ادھر سے نکل آئے وہی ادھر سے نکلے وہی ادھر سے نکلے، ایسا نہیں، الگ الگ 3 آئے۔ یہ استئناف ہے۔ اب کوئی شخص کہے انتی طالقن مراد ایک طلاق، پھر کہے انتی طالقن مراد دوسری طلاق، پھر کہے انتی طالقن مراد تیسری طلاق، اگر استئناف لے تو پھر 3 طلاقیں ہیں۔ تو تاکید اور استئناف کا معنی اور وضاحت میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو پہلے زمانے میں لوگ طلاق دیتے تھے، نہ تاکید مراد لیتے تھے نہ استئناف مراد لیتے تھے، کوئی ذہن میں بات ہوتی ہی نہیں تھی، بس 3 دفعہ کہہ دیتے تھے تجھے طلاق ہے۔ تو صحابہ کرام تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بھئی تم نے یہ 3 دفعہ جملہ کیوں کہا، تمہاری کیا مراد تھی، کیوں تم نے یہ 3 دفعہ اپنی زبان سے جملہ ادا کیا؟ تو وہ کہتے بھئی نہ ہم نے تاکید مراد لی نہ استئناف۔ تو اس خیر القرون کے زمانے میں 3 قسم کے ان الفاظ کو، 3 ان جملوں کو تاکید پر معمول کیا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے طلاق الثلاث واحدتاً، تاکیداً، جب آپ ان کو کہیں گے کہ یہ 3 جملے نہیں ایک ہی جملہ ہے لیکن اس کو بار بار مؤکد کیا گیا ہے، پختہ کیا گیا ہے، تو اب یہ ایک ہی طلاق ہے لیکن جملے 3 ہیں۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب لوگ بدل گئے ہیں، اب وہ استئناف مراد لے رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں پھنس جاتے ہیں، بعد میں آگے کہتے ہیں بھی ہم نے تو تاکید مراد لی تھی۔ اب جب طلاق دے رہے ہوتے ہیں اس وقت ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی دوبارہ اس کو نہیں رکھنا اپنے پاس، نکلے یہاں سے، اس نیت کے ساتھ طلاق دے رہے ہوتے ہیں اور تینوں طلاق اکٹھی دے دیتے ہیں۔ بعد میں جب مسئلہ بنتا ہے خاندان والے پریشر ڈالتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ بھی ہم نے تو تاکید مراد لی تھی۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ راشد ہونے کی حیثیت سے یہ فیصلہ فرمایا کہ 3 طلاقیں تو پہلے بھی 3 تھیں، مسئلہ تاکید اور استئناف کا تھا، ہم تاکید اور استئناف کو ختم کر رہے ہیں، آئندہ جس بھی آدمی نے 3 طلاقیں دیں تو استئناف مراد لیا جائے گا، تاکید مراد نہیں لی جائے گی۔ اب 3 طلاقیں کوئی دے گا تو 3 طلاقیں مراد ہوگی اور وہ بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے، اب روایت مسلم کی ہے، اس کا ایک معنی آج کا لامذہب بیان کرے، ایک معنی میں بیان کر دوں تو نہ میرا معنی معتبر ہو نہ اس کا۔ ایک معنی امام بیان کرے تو امام کی بات کو تو قبول کرنا چاہیے نا۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کی اس حدیث میں جو تشریح بیان کی ہے اس کو قبول کر لو، بجائے اس کے کہ اس روایت کا آپ من مانا مطلب بیان کرو، اپنے دماغ سے باتیں نکال کے یہ کہو کہ بھی اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ تو امام معنی کی وضاحت بیان کرتا ہے جب مسئلہ ایسا ہو کہ نص تو اس پر موجود ہے لیکن اس کے معانی کے اندر احتمالات ہیں کہ کون سا معنی متعین کیا جائے، اس کا کون سا معنی مراد لیا جائے۔ تو جب امام ایک معنی کو متعین کر دیتا ہے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں نصوص تو موجود ہیں لیکن محتملۃ المعانی ہیں، مختلف معنی کا احتمال ہے۔
تو جب ایک معنی متعین ہو جاتا ہے ہم پھر اسی کو بیان کرتے ہیں، اسی کو قبول کرتے ہیں، اسی کو دلیل بنا کر اسی کے مطابق مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں، ہمارے نزدیک 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں، 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں۔ کوئی اگر ہمارے سامنے یہ روایت بیان کرے تو ہم اس کے سامنے امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ کا یہ جملہ بیان کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کی وضاحت شرح مسلم کے اندر بیان کر دی۔ مسلم کی حدیث ہے، شرح مسلم میں اس کی وضاحت ہے، اس لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم بات کو قبول کر لیتے ہیں جو امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کی۔ معنی ہمارے نزدیک متعین، دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت، وہ احناف ہوں، شوافع ہوں، مالکیہ ہوں، حنابلہ ہوں، سبھی نے اس معنی کو قبول کیا کہ 3 طلاق اگر کوئی انسان دے تو وہ 3 شمار ہوں گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد بھی اس مسئلے کے اوپر موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتہاد ہی ہے نا کہ پہلے تو تاکید یا استئناف کا مسئلہ ہوتا تھا، اب ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، تو یہ ختم کرنا اجتہاد ہے تاکہ لوگوں کے درمیان سے جو فتنہ اور فساد رونما ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے، تو ان کا اجتہاد تھا۔ ہم خلیفہ راشد کی اس اجتہاد کو بھی مستقلاً دلیل کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ بڑی مضبوطی کے ساتھ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تھام لو۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فیصلہ فرما رہے ہیں تو صحابہ کا زمانہ ہے، یہ اکیلا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد نہیں، اس اجتہاد کو صحابہ کرام کا اعتماد بھی حاصل ہے، کسی ایک صحابی کی بھی اس کے اوپر تنقید موجود نہیں، یا کسی ایک صحابی کا بھی اس کے خلاف عمل موجود نہیں۔ تو سارے صحابہ جب کسی ایک مسئلے کے اوپر جمع ہو جائیں وہ مسئلہ ایسے ہوتا ہے جیسے نبی کی سنت ہے۔ صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پہ، صرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے، اس اجتہاد پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اب کوئی اس مسئلے کو قبول نہ کرے تو ہم اس کو کسی طور پر بھی اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں کرتے۔ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت 3 طلاق کے 3 ہونے پر متفق، کسی ایک کا بھی اختلاف موجود نہیں۔ جزوی اختلاف کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن جزوی اختلاف اتنے بڑے اجماع کے مقابلے میں حجت نہیں ہوتا کہ ایک طرف صحابہ کا اجماع ہے، دوسری طرف غیر صحابی کہ مجھے اس مسئلے میں اختلاف ہے، تو ٹھیک ہے بھئی، تمہارا دماغ اگر وہاں کام نہیں کرتا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مذہب کو لوگ پیش کرتے ہیں آج کی دنیا میں وضاحت عرض کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیں، امام ابن تیمیہ فروع میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا، امام احمد بن حنبل کا مذہب قبول کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب میں 3 طلاقیں 3 ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کے اگر اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو امام ابن تیمیہ کا اختلاف معتبر نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ان کا تفرد ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم ان کو اہل سنت سے باہر نکال دیں گے۔ ایک مسئلے کے اندر اگر ان کا اختلاف منقول ہے اور ممکن ہے اس میں بھی کئی احتمالات ہوں، لوگوں نے بیان کرنے میں تھوڑی سی غلطی کر دی ہو یا ان کی طرف نسبت غلط ہو گئی ہو، بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، کوئی ہماری ڈائریکٹ ملاقات تو نہیں ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کی جانب
اس مسئلے کی نسبت درست بھی ہے تو پھر بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ جس امام کو وہ فالو کر رہے تھے ان کے ہاں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک امام ابن تیمیہ کا فیصلہ معتبر نہیں ہے اس طلاق کے مسئلے میں، اور اس طلاق کی بنیاد پہ ہم ان کی توہین بھی نہیں کرتے، امام ابن تیمیہ اس امت میں بہت بڑا آدمی گزرے ہیں، علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اس لیے ہم ان کی توہین نہیں کرتے۔ اعتدال پر رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، اعتدال پہ رہنا بہت ضروری۔ اب مسئلہ یہ ایسا ہے کہ میں اس مسئلے کے اوپر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت متحد ہیں سوائے روافظ کے۔ روافظ کے ہاں 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہیں، سوائے قادیانیوں کے جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے ہاں 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمان اہل سنت والجماعت متفق ہیں اس مسئلے کے اوپر، ایسا مسئلہ ہے۔ اب ظاہر ہے اگر آپ جب یہ جملہ بیان کریں گے تو امام ابن تیمیہ کو آپ کس کیٹیگری میں لے کے جائیں گے، لیکن ہم پھر بھی یہ ساتھ وضاحت بیان کرتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ تفرد ہے، ان کی علمی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے، علمی مقام اور مرتبے کو مانتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھی وہاں خاموشی اختیار کر لو، ان کو کچھ نہ کہو، خاموشی اختیار کر لو، لیکن ان کے مذہب پر عمل نہیں کرنا، اس لیے کہ جس امام کو وہ قبول کر رہے تھے، باقی جس امام کے مسئلے انہوں نے مانے تو اس مسئلے میں بھی ان کو اسی امام کو فالو کرنا چاہیے تھا، انہیں اپنی الگ سے دلیل بیان کرنے کی یا اپنا الگ سے مائنڈ سیٹ بتلانے کی ضرورت نہیں تھی کہ میرا دماغ یہ کہتا ہے۔ لیکن بہرحال اتنی وضاحت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 3 طلاق 3 ہیں، جو 3 طلاق کو ایک کہتا ہے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ اس 3 طلاق کے 3 ہونے پر متفق ہیں، اور یہ عقلی مسئلہ بھی ہے، عقلی مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو تھپڑ 3 مارے تو 3 مراد ہوتے ہیں، کوئی بھی وہاں تاکید یا استئناف کو لے کر نہیں آتا کہ بھی تم نے جو مجھے ایک تھپڑ مارا تھا تو دوسرا اس کی تاکید میں مارا ہے یا استئناف میں مارا ہے، تو یہ 3 تھپڑ مراد ہوں گے یا ایک تھپڑ کی تاکید ہے کہ پہلا تھوڑا سا ہلکا لگاؤ تو اس کو پختہ کرنے کے لیے ہم نے دوسرا مارا ہے۔ کوئی بھی وہاں سوال نہیں کرتا، کوئی گولیاں کسی کو 3 مارے تو 3 گولیاں مارنا شمار ہوتا ہے، کوئی بھی وہاں تاکید یا استئناف مراد نہیں لیتا۔ دنیا کے ہر مسئلے میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو صرف ایک طلاق کا مظلوم مسئلہ رہ گیا کہ جس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی بولی 3 ہے تو مراد 1 لے لے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت امین الامہ مولانا امین صفدر اوکاڑوی نور اللہ مرقدہ کا، ان کا ایک جگہ مناظرہ طے ہوا، مناظرے کا عنوان یہ تھا کہ 3 طلاق 3 ہیں یا 1 ہیں۔ اب یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر جو بد مذہب قسم کے افراد ہیں وہ پہلے چیلنج بازی بھی کرتے ہیں، پھر چیلنج بازی کرنے کے بعد وہ پھر المدد یا پولیس کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، پولیس کو بھی بلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھی دیکھو ہم تو یہاں ٹھہر رہے تھے، ہم اپنے مسجد کے اندر اپنی عبادت کرتے ہیں، یہ دیکھو لوگ لڑنے کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، چیلنج کیا جاتا تھا کہ بھی آؤ ہم سے آ کے مناظرہ کرو، تو لوگ آ جاتے تھے مناظرہ کرنے کے لیے۔ جب وہ آتے تھے تو پھر یہ پروپیگنڈا کرتے، دیکھو ہم تو اپنی جگہ پہ ہیں، یہ لڑنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو پھر ہم نے اپنی پالیسی تبدیل کر لی، ہم اب کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے، تمہیں اگر زیادہ شوق ہے چیلنج کرنے کا، ہم تو کسی کو چیلنج نہیں کرتے، تمہیں اگر چیلنج بازی کا شوق ہے تو تم اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور ہمارے پاس آؤ، تاکہ ہم تو کسی کو بتا سکیں نا کہ بھی ان کو شوق تھا اور یہی ہمارے پاس لڑنے کے لیے آئے تھے، ہم نہیں گئے کسی کے پاس، کیونکہ ہمیں ان مسائل میں لڑنے کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے، لیکن مسئلہ
بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، وضاحت لوگوں کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے، اچھا خاصا مسئلہ بن جاتا ہے جب کسی گھر کے اندر اس قسم کے معاملات پیدا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک پالیسی ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں تھوڑا سا اس میں کمزوری لوگ دکھا جاتے تھے، تو حضرت مولانا امین صفدر رکاڑوی رحمہ اللہ مناظرے کے لیے چلے گئے، تو انہوں نے پولیس کو بلا لیا۔ اب پولیس والے ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب تم نے مناظرہ نہیں کرنا۔ مولانا کہنے لگے بھی دیکھو میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے، اب تم کہہ رہے ہو کہ مناظرہ نہیں کرنا، یہ تو غلط بات ہے۔ کہنے لگا کہ بھی نہیں تم نے مناظرہ نہیں کرنا، اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہ آئے تو میں نے تمہیں جوتے مارنے ہیں۔ یہ رویہ ہوتا ہے علماء کے ساتھ۔ تو مولانا نے کہا بھی بہت اچھی بات ہے، آپ جوتے مارو، کوئی حرج کی بات نہیں، تم اختیار والے ہو، طاقت والے ہو، لیکن میری بات پہلے سمجھ لو۔ تمہارے پاس طاقت موجود ہے، اختیار موجود ہے، ڈنڈا موجود ہے، تم اس ڈنڈے کی بنیاد پہ ہمارے درمیان فیصلہ کر سکتے ہو۔ تم یہاں بیٹھو، میں بھی دلائل دیتا ہوں، یہ بھی دلائل دے، تم آخر میں فیصلہ کر دینا، جس کے حق میں تم نے فیصلہ کرنا ہے تم دلیل سن کے فیصلہ کر دینا، مجھے وہ قبول ہوگا۔ تم ثالث بن کے، جج بن کے یہاں بیٹھو، فیصلہ کر دینا۔ انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب، میں جو بات کہہ دی بس کہہ دی، مناظرہ نہیں ہوگا، اگر تم نے یہاں پہ چھیڑ خانی کی تو میں پھر جوتے ماروں گا۔ تو حضرت نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو تو مجھے بھی جوتے مارو، اسے بھی جوتے مارو، لیکن مجھے 3 جوتے مار کے 3 گننا، اس کو 3 جوتے مار کے 1 گننا۔ مجھے 3 مارو تو کہنا 3 ہو گئے، اس کو 3 مار کے کہنا 1، پھر 3 مار کے کہنا 2، پھر 3 مار کے کہنا 3، تو 9 جوتے مار کے اس کو کہنا 3 ہو گئے۔ تو وہ ایسا جو صاحب کہنے لگے ایسا کیوں ہے بھائی، ایسا کیوں ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا یہی بات تو میں اس کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ 3 ہوتے ہیں، 1 نہیں ہوتے۔ شاید میری دلیل سے اس کو بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن تمہارے جوتے کھانے سے اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ 3 ہوتے ہیں۔ جب جوتے 3 پڑیں گے تو گنے 3 جائیں گے، تو جب 3 طلاقیں دی جائیں گی تو 3 ہی گنی جائیں گی۔ تو لوگوں کو بسا اوقات دلیل کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جوتوں کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، ذہن میں رکھیں بات، جس گھر کے اندر کسی خاتون کو 3 طلاق ہو جانے کے بعد بھی 1 طلاق کا فتویٰ دے کر گھر میں واپس لایا جائے، اس گھر میں بسایا جائے، بٹھایا جائے، اس گھر کا معاشرتی بائیکاٹ ہونا ضروری ہے، ان کے ساتھ قطع تعلقی ضروری ہے۔ اس لیے ہم یہ بات بیان کرتے ہیں۔ ان کو ویسے مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسے سمجھ میں آئے گا جب لوگ ان کے ساتھ تھو والا معاملہ کریں گے نا، دیکھو تم کتنے گندے لوگ ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھانا کھائیں گے، ہم تمہارے ساتھ سلام نہیں لیں گے، ہم تمہارے ساتھ کلام نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھیں گے۔ معاشرتی بائیکاٹ ہوگا، پھر ان لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے غلط کیا، وگرنہ ہر دوسرے گھر کے اندر یہی کہانی چل رہی ہے۔ تو شریعت کے مسائل پر صحیح عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ نتائج سامنے آتے ہیں۔ معاشرتی بائیکاٹ آج شروع کر دو، ان کے سر پہ جوتے لگیں گے، ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ وگرنہ کیا ہے، لوگ 3 طلاقیں دیتے ہیں، 3 طلاق دینے کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی 3 ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، جدائیگی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں۔ وہ چلے جاتے ہیں دوسروں کے پاس، جا کے وہاں سے فتویٰ لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 1 ہے، دوبارہ سے نکاح پڑھایا، اسی گھر کے اندر اس کو رکھ دیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، 3 طلاق کو 1 کہنے والے کا اپنا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جو 3 طلاق کے بعد بھی نکاح پڑھا کے، یعنی زنا کو نکاح کہہ کر عورت کو اس مرد کے ساتھ جوڑ کے اسی گھر کے اندر رکھتا ہے، یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جو یوں نکاح پڑھاتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، وہ بیچارہ اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ زنا کو آپ نکاح کا نام دے کر
ساری زندگی کے لیے ان دونوں کو آپس میں ملا رہے ہیں، اسی حال میں وہ مر جائیں گے، نکاح سمجھتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن ان کو بھی جوتے لگیں گے، تمہیں بھی لگیں گے۔ اس لیے اس کو سمجھنے والے انداز میں سمجھیں۔ تو بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں نصوص تو موجود ہوتی ہیں لیکن مختلف معنی کا احتمال ہوتا ہے، تو ان معنی کو متعین کرنے کے لیے امام اجتہاد کرتے ہیں اور مقلدین ان کے اجتہاد کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر بعض مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں نص موجود ہے لیکن ان نصوص میں احکامات کا تعین نہیں ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے یوں بھی بیان کی تھی کہ نص تو موجود ہے لیکن اس نص کا حکم کیا ہے، وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے، نص میں موجود نہیں۔ مجتہد حکم بیان کرتا ہے، مقلد اس حکم میں اس کی تقلید کر لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی مثال قرآن کریم سے اگر آپ نے سمجھنی ہو تو سورۃ المائدہ کی آیت جب میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی، آیت وضو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہاں امر کے صیغے آ رہے ہیں، فاغسلوا وجوہکم، آمنو اے ایمان والو، قمتم جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ اب چہرے کا دھونا وضو میں کیا ہے، فرض ہے۔ آیت وضو کے اندر جو تذکرہ آتا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ فرائض وضو کا تذکرہ ہے آیت وضو میں۔ یہ ساری چیزیں فرض ہیں، ان میں سے اگر ایک چیز بھی آپ چھوڑ دیں تو آپ کا وضو شمار نہیں ہوتا۔ تو امر کا صیغہ ہے، امر کے صیغے سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے، فرضیت ثابت ہو رہی ہے، قرآن کریم کی آیت۔ لیکن یہی سورۃ المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کو کھول دو تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اب یہاں بھی اجازت موجود ہے، جب تم حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو تو تم شکار کر لو۔ فاصطادوا کا لفظ یہاں بھی آ رہا ہے۔ اب اس فاصطادوا سے کیا مراد ہے، یہاں بھی امر ہے، اوپر بھی آپ کے پاس امر آ رہا ہے۔ وہاں امر سے فرض مراد ہے، یہاں امر سے کیا مراد لیں گے، فرض مراد لیں گے کہ جس نے بھی احرام کھولا وہ جا کے شکار کر کے آئے، اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے، یہ بات بیان کریں گے نہیں۔ تو پھر صیغہ تو یہاں بھی امر کا ہے۔ آیت وضو میں امر کا صیغہ آ رہا ہے وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں امر کا صیغہ آ رہا ہے اباحت کے لیے، مباح ہے، کرنا چاہو تو کر لو۔ تو کیسے تعین ہوگا اس کا کہ کہاں پہ ہم نے کون سا معنی بیان کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے کون سا حکم بیان کرنا ہے، آپ متعین کر لیں گے؟ اگر متعین کر لیں گے تو ذرا یہ انہی 2 آیات کے اندر متعین کر کے بتا دیں۔ میں کہتا ہوں کہ فاغسلوا وجوہکم میں یہ معنی مراد لے لوں کہ یہاں چہرے دھونے کا حکم تو دیا گیا ہے کہ تم چہرہ دھوو، لیکن چہرہ دھونا ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ امر ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں آتا، امر بہت ساری چیزوں کے لیے آتا ہے۔ تو میں یہاں کوئی اور معنی مراد لے لوں تو میرا وضو ٹھیک ہو جائے گا، پھر میری نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ فاصطادوا میں یہ کہہ دوں کہ بھئی شکار کرنا واجب ہے، تو پھر میں یہ فتویٰ دے دوں کہ جو بھی احرام کھولے، جس طرح وہ باقی کام کرتا ہے تو اسی طرح جا کے شکار بھی کیا کرے، وہاں شکارگاہ بناؤ، تاکہ ہر عمرہ کرنے والا، ہر حج کرنے والا جب بھی احرام کھولے تو جا کے کسی طوطا مینا کو غلیل کے ساتھ شکار کر کے آئے، کسی ہرن کو، کسی بکری کو کوئی چیز مار کے آئے، اس کو ذبح کر کے آئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو معنی متعین آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نصوص موجود ہیں لیکن غیر متعینۃ الاحکام ہیں۔ تو اب امام
ان مسائل میں غور و فکر کرتا ہے، ان مسائل کا حکم بیان کرتا ہے، ہم اس میں تقلید کر لیتے ہیں۔ تو امام نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم میں چہرے کا دھونا فرض ہے، ہم نے قبول کر لیا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں شکار کرنا مباح ہے، ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ تو یہ نصوص تو موجود ہیں لیکن غیر متعینۃ الاحکام ہیں، ان کے احکامات کا تعین کرنے کے لیے ہمیں تقلید کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امام ہمارے سامنے حکم بیان کرتا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو آپ نے مزید سمجھنا ہو حدیث پاک سے تو آپ کے سامنے ایک اور روایت بھی میں عرض کر سکتا ہوں بخاری شریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قال سمع اللہ لمن حمد فقولوا ربنا لک الحمد۔ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ فاذا کبر جب وہ تکبیر کہے فکبروا تو تم بھی تکبیر کہو۔ امام تکبیر کہتا ہے اس کا تکبیر کہنا فرض ہے، فکبروا تمہارا تکبیر کہنا امام کی تکبیر کے بعد فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ کبروا امر کا صیغہ ہے، متعین کریں حکم کو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا تو تم کہو، صیغہ امر ہے، ربنا لک الحمد۔ یہ ربنا لک الحمد کہنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ متعین کرو احکامات کو۔ حدیث پاک اس مسئلے میں وضاحت بیان نہیں کر رہی، امام اس پر اجتہاد کرتا ہے۔ نص تو موجود ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نص ہی موجود نہیں۔ اب ایک ہی حدیث ہے فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، صیغہ امر یہاں بھی آ رہا ہے۔ اذا قال سمع اللہ لمن حمد فقولوا ربنا لک فقولوا کا لفظ اسی روایت میں آ رہا ہے۔ دونوں صیغہ امر ہیں، ایک طرح کے صیغے ہیں، لیکن فکبروا سے تکبیر تحریمہ مراد ہے، تو ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ فقولوا ربنا لک الحمد امر کا صیغہ ہے، اس امر کے صیغے سے ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے۔ تو کیسے کہہ دیا ہم نے؟ امام نے اجتہاد کیا ہے، ہم نے اس کے اجتہاد کو قبول کیا ہے۔ حدیث پاک میں تو نہیں آ رہا کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے اور ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے۔ امام کا اجتہاد ہے، امام نے احکامات کا تعین کرنے کے لیے اجتہاد کیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ 5 قسم کے مسائل ہیں جن کے اندر تقلید کی جاتی ہے، جن کو مسائل غیر واضحہ کہا جاتا ہے۔ کون کون سے مسائل ہیں؟ مسائل غیر منصوصہ، نص ہی موجود نہیں تو امام اجتہاد کرتا ہے، مقلد اس کی تقلید کرتا ہے۔ نص موجود ہے لیکن متعارض ہے، ٹکراؤ ہے نصوص میں، امام اجتہاد کرتا ہے، مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ پھر مسائل تو نص میں موجود ہیں لیکن مجمل ہیں، اجمال ہے، اس کی تفصیل امام بیان کرتا ہے، ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ نصوص موجود ہیں لیکن مختلف معنی کا وہاں احتمال ہے، کون سا معنی مراد لیں، نہیں سمجھ آتی بات، امام اجتہاد کرتا ہے، ہم اس کی تقلید کر لیتے ہیں، اس کے فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں۔ نص موجود ہے لیکن احکامات کا تعین کرنے کے لیے ہمیں امام کے پاس جانا پڑتا ہے، امام اجتہاد کرتا ہے، ہم اس کی تقلید کر کے مسئلے کی وضاحت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے مسائل ہوتے ہیں جنہیں مسائل غیر واضحہ کہا جاتا ہے، ان میں امام اجتہاد کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی مسئلے میں امام اجتہاد نہیں کرتا۔ تو تقلید ان 5 قسم کے مسائل اجتہادیہ میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی مسئلے میں نہیں ہوتی۔ اب جس کو یہی نہیں پتا کہ کس قسم کے مسئلے میں امام کی تقلید کرنی چاہیے، عمومی طور پر وہ کہہ دے کہ میں نبی کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتا تو میں کسی کی بات نہیں مانتا، یہ تو جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں تقلید کرتے ہیں، ہمارے اس کے اوپر اوپینینز کیا ہیں، ہمارے موقفات کیا کیا ہیں، آپ کے سامنے بات واضح ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے سامنے بات واضح نہیں ہے
تو آپ ہمارے اوپر تنقید کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو بہرحال یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بیان کرتے ہیں۔